السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو کتاب التوحید میں باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین۔ آج ہم لوگوں کو یہ باب پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اس باب کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم، باب اس کا بیان، ما جاء جو آیا ہے، ان سبب کفر بنی آدم کہ بنو آدم کے کفر کی وجہ، وترکہم دینہم اور ان کے دین چھوڑنے کی وجہ، هو الغلو فی الصالحین، وہ کیا ہے؟ صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، اس کا بیان جو آیا ہے کہ بنو آدم کے کفر اور ان کے دین چھوڑنے کی وجہ، هو الغلو فی الصالحین، صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، اس کا بیان جو آیا ہے کہ ابن آدم کے کفر کی وجہ اور ان کے دین چھوڑنے کی وجہ صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ یعنی اس باب میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ ابن آدم کے کفر کرنے کی وجہ اور ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ صالحین کے بارے میں غلو کرنا۔ یعنی اس باب میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ ابن آدم نے جو کفر کیا، ابن آدم نے جو اپنا دین چھوڑا، اس کی سب سے اہم وجہ، اس کی سب سے اہم سبب صالحین کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ لغت میں غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، حد سے بڑھ جانے کو۔ اصطلاح میں غلو کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانا یا کسی کی تنقیص میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ اصطلاح میں غلو کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف یا کسی کی تنقیص میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ یعنی ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی تعریف میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں، بہت زیادہ اس کی تعریف کر دیں، اس کے مقام اور مرتبے سے اوپر لے جائیں اسے، یا کسی کی ہم تنقیص کر رہے ہیں، کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ حد سے تجاوز کر دیں، یعنی اس کی بہت زیادہ برائی کر دیں، اس کے مقام سے اسے نیچے گرا دیں، تو یہ ہے اصطلاح میں غلو کی تعریف۔ لغت میں غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھ جانا۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف میں یا کسی کی تنقیص میں حد سے آگے بڑھ جانا، حد کو کراس کر دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ غلو ہے۔ دیکھیے، اس باب کی سب سے پہلی آیت دیکھ لیجئے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی تم لوگ اس حد کو کراس نہ کرو، پار نہ کرو جس کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔
یعنی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس کو وہی مقام دو، اس کو اس مقام سے نہ اونچا سمجھو اور نہ ہی اس کو اس مقام سے گراؤ۔ ایسا اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے اس طرح کا خطاب کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا۔ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح سے وہ ثالث ثلاثہ ہیں، یعنی 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں۔ تو نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا، اور یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ بن مریم کی تنقیص کی۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کی ماں زانیہ تھیں اور عیسیٰ ولد زنا ہیں، یعنی یہود نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تنقیص میں حد سے تجاوز کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے کیا۔ یہاں اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں جب ہم لوگ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ میں خطاب یہود و نصارہ سے کیا گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ پوری امت محمدیہ بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ امت بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی سلوک نہ کرنے لگے جو سلوک یہود و نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ یہود و نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو سے کام لیا، یعنی عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے ابن اللہ کہا، ثالث ثلاثہ کہا۔ یہود نے عیسیٰ بن مریم کی تنقیص میں غلو سے کام لیا، یعنی یہود نے عیسیٰ بن مریم کو ولد زنا کہا، ان کی والدہ کو زانیہ کہا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پوری امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری امت محمدیہ کو یہ بتلایا ہے کہ جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے سلسلے میں غلو سے کام لیا، لہذا تم لوگ اس غلو سے بچو، اپنے انبیاء کی تعریف میں یا ان کی تنقیص میں تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب کی گمراہی کی وجہ انبیاء کے بارے میں غلو کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اہل کتاب گمراہ ہوئے، برباد ہوئے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے حدیث ہے، وفی الصحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ تعالی وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا قال هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وفی الصحیح، اور صحیح بخاری میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فی قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بارے میں۔ وفی الصحیح، اور بخاری میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، فی قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بارے میں، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا
وقالو اور ان لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم تم لوگ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا اور تم لوگ ود کو ہرگز نہ چھوڑو، ولا سواعا اور نہ ہی سواع کو، ولا یغوسا اور نہ ہی یغوس کو، ویعوق ونسرا اور نہ ہی یعوق اور نصر کو۔ وقالو اور ان لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم تم لوگ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا اور تم لوگ ود، سواع، یغوس، یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑو۔ قال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا هذه اسماء رجال صالحین یہ نیک لوگوں کے نام ہیں، یعنی ود، سواع، یغوس، یعوق اور نصر کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں هذه اسماء رجال صالحین یہ نیک لوگوں کے نام ہیں من قوم نوح قوم نوح کے، هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح یہ قوم نوح کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا تو جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، جب وہ لوگ مر گئے، جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، اوحى الشیطان الی قومہم تو شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، اوحى الشیطان فی قومہم تو شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا ان انصبوا کہ تم لوگ پتھر نصب کر دو، پتھر گاڑ دو، الی مجالسہم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر، التی کانوا یجلسون فیہا جہاں وہ سب بیٹھتے تھے۔ فلما ہلکوا تو جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہم تو شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا کہ تم لوگ پتھر نصب کر دو، پتھر گاڑ دو ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر، التی کانوا یجلسون فیہا التی فیہا جہاں یا جس جگہ میں کانوا یجلسون وہ لوگ بیٹھتے تھے، وسموہا باسمائہم اور تم لوگ ان کو ان کے ناموں سے پکارو، وسموہا باسمائہم اور تم لوگ ان کو ان کے ناموں سے پکارو، ففعلوا تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ولم تعبد اور ان کی عبادت نہیں کی گئی، یعنی جو پتھر ان لوگوں نے بنائے تھے ان لوگوں نے ان پتھروں کی عبادت اس وقت نہیں کی، حتی اذا ہلک یہاں تک کہ جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، حتی اذا ہلک اولئک یہاں تک کہ جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، وہ لوگ مر گئے جنہوں نے پتھر بنائے تھے، ونسی العلم اور علم ختم ہو گیا اور علم جاتا رہا، عبدت تو ان کی عبادت ہونے لگی، عبدت تو ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، وسموها باسمائہم اور تم لوگ ان کو ان کے ناموں سے پکارو، ففعلوا تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ولم تعبد اور ان کی عبادت نہیں کی گئی، حتی اذا ہلک یہاں تک کہ جب وہ لوگ مر گئے، حتی اذا ہلک اولئک یہاں تک کہ جب وہ لوگ مر گئے، نسی العلم تو علم ختم ہو گیا، عبدت تو وہ لوگ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی یا ان کی عبادت کی جانے لگی۔ حدیث کا مطلب دیکھ لیجئے، وفی الصحیح اور صحیح بخاری میں ہے، یہاں صحیح سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فی قول اللہ تعالی اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بارے میں، وقالوا لا تذرن آلہتکم اور ان لوگوں نے کہا تم لوگ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ہرگز نہ چھوڑو،
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑو۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے ود یہ بنو کلب کا دیوتا تھا۔ بنو کلب کے لوگ ود کی پوجا کرتے تھے، ود کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے۔ سوا جو ہے یہ بنو حذیل کا پیشوا تھا، رہبر تھا۔ سوا یہ بنو حذیل کا بت تھا اور بنو حذیل کے لوگ اس کو اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے۔ یغوث یہ قبیلہ مراد کا مشکل کشا سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں بنو غطیف نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یغوث جو ہے یہ پہلے قبیلہ مراد کا بت تھا، لیکن بعد میں بنو غطیف نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعوق یہ قبیلہ ہمدان کا بت تھا اور نصر یہ قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یعوق کس کا بت تھا؟ قبیلہ ہمدان کا، اور نصر یہ قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نام قوم نوح کے 5 نیک آدمیوں کے ہیں۔ یہ جو نام ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے 5 آدمی تھے، نیک آدمی تھے، یہ انہی کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا، جب یہ 5 نیک آدمی جو تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ لوگ مر گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں کو یہ سمجھایا، ان کے قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ تم لوگ ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے پتھر نصب کر دو، پتھر گاڑ دو۔ وسموها باسمائہم، اور تم لوگ ان پتھروں کو ان کے نام سے پکارو۔ ففعلوا، تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ولم تعبد، اور اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی۔ یعنی شیطان نے سب سے پہلے قوم نوح کے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی کہ یہ تمہارے نیک آدمی تھے، یہ تمہارے نیک لوگ تھے، یہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، تم ان کے بت بنا ڈالو اور ان بتوں کا نام ان کے نام پر رکھ دو۔ تو جب تم لوگ ان بتوں کو دیکھو گے، ان بتوں کو، ان پتھروں کو ان کے نام سے پکارو گے، تو تمہیں ان کی یاد آئے گی، اور ان کی یاد کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت مزید کر سکو گے۔ شیطان نے سب سے پہلے ان کے دلوں میں کیا بات ڈالی کہ تم لوگ ان کے پتھر بنا ڈالو، ان کے بت بنا ڈالو اور ان بتوں کا نام ان کے نام پر رکھ دو۔ تو جب تم لوگ ان بتوں کو دیکھو گے، ان کو پکارو گے، تو تمہیں ان لوگوں کی یاد آئے گی، اور ان لوگوں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اللہ کی عبادت کا مزید شوق پیدا ہوگا، تم مزید اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، شیطان کی بات مان لی اور ان لوگوں نے بت بنا لیے۔ لیکن جب ان لوگوں نے بت بنایا تھا تو ان کا مقصد صرف کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ان کی یاد میں ان کو دیکھ کر کے مزید اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع نہیں کی، حتی اذا ہلک اولئک، یہاں تک کہ جب جن لوگوں نے یہ بت بنائے تھے، بت تیار کیے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، جب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، جب وہ لوگ مر گئے، ونسی العلم، اور علم ختم ہو گئے۔ علم ختم ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علماء ختم ہو گئے، علم ان کے ہاں سے جاتا رہا۔ عبیدت، تو بعد میں کیا ہو گیا؟ ان کی عبادت ہونے لگی۔ بعد میں جو لوگ آئے ان کے انتقال کے بعد، وہ لوگ کیا کرنے لگے؟
ان کی عبادت کرنے لگے، ان کے سامنے اپنا سر جھکانے لگے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قوم نوح کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے، قوم نوح کے شرک میں جانے کی وجہ کیا ہے، اور وجہ یہ بتلائی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے جو نیک لوگ تھے، ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، ان میں ان لوگوں نے غلو سے کام لیا، ان کی تعریف میں، ان کی توقیر میں انہوں نے غلو سے کام لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مشرک ٹھہرائے گئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ شرک تک پہنچ گئے۔ کیسے ان لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا؟ پہلے ان لوگوں نے ان کے بت بنائے، پتھر بنائے، ان کو ان کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر ان کے بعد کی آنے والی جو نسلیں تھیں، انہوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے، قوم نوح کے لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کو اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا، غلو سے کام لیا، اسی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے وہ راہ حق سے بھٹک گئے اور وہ لوگ شرک کی طرف چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ قوم نوح کیوں گمراہ ہوئی، اس کی وجہ یہ بتلائے گی کہ انہوں نے اپنے صالحین کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔